اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشہید الثانی فی الروضۃ وقال الشہید الثانی فی الروضۃ عند قول المصنف فی اعداد ما لا يجوز بیعه من النجاسات والدم قال وإن فرض له نفع حکمی كالصبغ وأبوال وأرواس ما لا يكلمه وإن فرض لهما نفع فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواس والنفع المحلل وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ولا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة منصرف إليه الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والمسوق لها الكلام في قوله تعالى او دما مسفوحا. ہماری گفتگو اس میں چل رہی تھی کہ جو نجس العین ہے اس کو بیچنا تو حرام ہے، کیا اس سے دوسرے فائدے اٹھانے جائز ہیں یا حرام ہے؟ تو جو بزرگوں کے کلمات ہیں ان میں دقت چل رہی تھی، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شہید ثانی کا اس میں کیا نظریہ ہے. شہید ثانی جب اس آیت کریمہ پہ عمل کرتے ہو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تو کیا وہ اس کو یعنی صرف عقل کی طرف انصراف دیتے حرمت کو اور باقی فائدے اس سے حلال ہو جائیں گے، یا نہیں جمیع انتفاعات کو حرام سمجھتے ہیں؟ یہ ہے بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ شہید کا کیا نظریہ ہے. اب شیخ انصاری اپنی نظر تو دے بھی چکے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اصالت جواز کے مقابلے میں کوئی چیز بھی کوئی دلیل بھی جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکی، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، یعنی یہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف میری نظر نہیں ہے بلکہ مجھ سے پہلے جو بزرگان ہیں وہ بھی اسی نظر کے قائل ہیں. اس سے تسلی ہوتی ہے، انسان کو تشفی ہوتی ہے کہ شہید جیسا اگر وہ انتفاعات کو جائز سمجھتا ہو نجس العین سے تو پھر فتویٰ دینے میں آسانی ہو جاتی ہے. مشہور کے خلاف بہت سے لوگ فتویٰ دیتے بھی نہیں ہیں. تو اب ان کا قول میں غور کرتے ہیں. قال الشہید الثانی فی الروضہ، روضہ میں یہ شرح لمع کا نام روضہ ہے، روضۃ البہیہ فی شرح لمعۃ الدمشقیہ یہ اس کا نام ہے. تو قول مصنف جو ہے وہ ظاہر ہے شہید اول ہو گئے فی اعداد ما لا یجوز بیع من النجاسات والدم، یعنی گن رہے ہیں ان چیزوں کو جن کا بیچنا جائز نہیں ہے، وہ نجاسات ہے اور خون ہے. قال کہا انہوں نے وَإِنْ فُرِضَ لَهُ نَفْعٌ حُکْمِيٌّ، اگرچہ اس کے لیے فرض کیا جائے نفع حکمی. تو نفع حکمی کہاں سے آ گیا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نجاسات کا بیچنا حرام ہے؟ تو کہا کہ نجاسات کا بیچنا حرام ہے اگرچہ اس کے لیے منفعت حکمی کیوں نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے جو ہے وہ کچھ منافع آپ سمجھتے ہیں کہ حلال ہیں، تو حلال ہو تب بھی اس کا بیچنا کیا ہے؟ حرام ہے. جیسے مردار ہے، مردار مری ہوئی مرغی ہے، مری ہوئی مرغی کا گوشت بیچنا حرام ہے اگرچہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اسے جو ہے وہ چیل کبوں کو آپ بوٹیاں کاٹ کاٹ کے کھلا سکتے ہیں، لیکن بیچنا حرام ہے. بیچنے کو صحیح نہیں سمجھتے، بیچنے کی نہیں. ابھی ہم بیچنے کی بات کریں گے، بیچنا حرام ہے، لیکن اس سے یہ فائدہ اٹھانا تو کل بھی جو پڑھا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ مالیت میں تبدیل نہ ہو کہ بیچنے کی طرف گئے، ورنہ فائدہ اٹھانا اس سے منع نہیں کیا. تو یہ کیسے پتہ کہ منع نہیں کیا؟ تو خود کہہ رہے ہیں ان فرض لہ نفع حکمی، اگر تمام فائدے اس سے حرام ہوتے تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اگرچہ اس کے لیے حلال نہ نفع حکمی ہو تو نفع حکمی سے مراد ان کا انتفاع حلال ہے. انتفاع حرام میں تو ویسے ہی حرام ہے، اس کے لیے کیا بیچے گا؟ فی اعداد ما لا یجوز بیع من النجاسات والدم قال وان فرض له نفع حکمی، یہ انہی نے وصلیہ ہے، یعنی
نجس العین کا بیچنا حرام ہے اگرچہ اس کے لیے نفع حکمی ہو، جیسے رنگ. پھر رنگ کو ذکر کیا تو رنگ میں تو ہوتا ہی ہے کہ رنگ نجس ہے اور اس سے جو ہے رنگ کرنے میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وَأَوْوَالْ وَأَرْوَا سے مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، جو غیر ماکول الحم ہے، چیتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، ان کے جو ان کے فضلے اور ان کے پیشاب اگرچہ اس کے لیے فائدہ تصور کیا جائے تب بھی اس کا بیچنا حرام ہے. فَإِنَّ الظَّاهِرِ، یہ جو ان الظاہر یہ کس کا قول ہے؟ جی شہید اول کا نہیں، یہاں سے جو شیخ انصاری کی بات شروع ہو گئی، وہ جو شہید ثانی کا اور شہید اول کا تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی شیخ انصاری ان دونوں کے لیے جواب دے گا ابھی. یعنی بظاہر یہ کہ جو بظاہر تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ شیخ انصاری کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شہید اول تھے ان کی عبارت یہاں تک ہو، انفرز لہما نفع، تو اس پر پھر شہید ثانی نے شرح لکھی نا، تو شہید ثانی کہہ رہے ہیں اور شہید ثانی کی بات ہو رہی ہے، تو شہید ثانی شہید اول کی عبارت میں لمحہ کی عبارت پر یہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الظَّاهِرَ، یہ نکال لینا اس میں سے جو ہے نا لمحہ میں سے شرح لمحہ. فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْعِ الْمَفْرُوزِ لِلدَّمِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَرْوَاحِ سے وہ نفع المحلل، ظاہر نفع سے حلال منفعت ہے. فَإِنَّ الظَّاهِرَ، جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یعنی نجس العین کا بیچنا حرام ہے اگرچہ اس کے لیے منفعت ہو، تو کہہ رہے ہیں ظہور رکھتی ہے یہ عبارت منفعت حلال میں. واضح یا کوئی مشکل ہے؟ جی واضح، مطلب واضح ہے. فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْعِ الْمَفْرُوزِ، ظاہر یہ کہ ان کی مراد شہید اول کی مراد نفع مفروض سے، نفع جو فرض کیا گیا ہے خون کے لیے اور پیشاب اور فضلے کے لیے، وہ نفع محلل ہے. وَإِلَّا لَمْ يَحْسُنْ ذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، ان اشیاء میں جو نجس العین ہے اس میں اس قید کو ذکر کرنا حسن نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو تمام فائدے حرام ہیں اور ان کو بیچنا بھی حرام ہے. تو پھر یہ کہنا کہ اگرچہ اس کے لیے نفع ہو تو یہ ظہور رکھتا ہے کہ اس میں نفع حلال میں. دون سائر نجاسات ولا ذکر خصوص صبغ للدم، اور اسی طرح سے خون کو رنگنے کے لیے، خون کو رنگ کے لیے استعمال کرے، تو خون کو اگر ہم رنگنے کے لیے استعمال کریں تو یہ خون کا جائز فائدہ ہے، لیکن پھر بھی خون کو بیچنا کیا رہے گا؟ حرام. یہ قدما کے نظریات یہ تھے. مان الاکل ہی المنفعۃ المتعارفہ، جبکہ کھانا اور پینا، خون کو پہلے لوگ پیتے تھے تو اس کا پینا منفعت متعارفہ ہے. تو جو اطلاق ہے آیت کریمہ میں، اطلاق کہاں پر ہے؟ حرمت علیکم، حرمت. تو یہ حرمت میں نہیں بتایا کیا چیز حرمت؟ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سونا بچھونا، کیا چیز حرام ہے؟ میتے کی. کہا میتے سے جو ہے وہ کھانا. تو کیونکہ شائع جو استعمال ہوتا ہے نا، یعنی انصراف اس کی طرف جاتے، جیسے مثال کے طور پر زولوجی کا بھی طالب علم ہے، سائنس کا بھی ہے، فزکس کا بھی ہے، انگلش کا بھی ہے اور علوم دینیہ کا بھی ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے طالب علم تو وہ دینی علوم کے طالب علم کی طرف انصراف جائے گا، حالانکہ لفظ کے لحاظ سے سب کی طرف جا سکتا ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ اگر کہیں گے تو سائنس کے اور یا جو جدید علوم پڑھ رہے ہیں ان کی طرف جائے گا، اور جو طالب علم ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے لیکن اس کی طرف ذہن نہیں جائے گا. تو انصراف حرمت علیکم المیتۃ، یہ جو انصراف اطلاق ہے اس کے اندر، یہ اطلاق منصرف ہوتا ہے کس کی طرف؟ عقل کی طرف، کھانے کی طرف، یعنی مردار کا کھانا حرام ہے. والمسوق لہ الکلام، اور یہی چیز ہے جو اس کے لیے کلام کو لایا گیا ہے اللہ کے قول میں. اور دم مسفوحہ، دم مسفوحہ سے بھی یہی مراد ہے، کھانا حرام ہے، پینا حرام. وما ذکرنہ هو الظاہر المحقق الثانی،
محقق ثانی بھی یہی کہتے ہیں، محقق قرقی محقق ثانی وہ بھی یہی کہتے ہیں، حیث حقانی شہید انہ حقان العلامہ جواز الاستسقاء بالدہن المیتۃ. اب پہلے ہم بات کرتے تھے دہن متنجس کی، اور آج بات کر رہے ہیں کس کی؟ دہن میتہ کی. میتہ جو نجس العین ہے، تو دہن میتہ یعنی نجس العین کی چربی کو پگھلا کے اس سے چراغ جلانا. یہ حکایت کی علامہ نے، علامہ سے حکایت کی شہید نے، اور محقق قرقی نے ان سے حکایت کیا. تو محقق ثانی نے شہید سے حکایت کیا اور شہید نے علامہ سے حکایت کیا. تو اگر نجس العین سے سارے فائدے حرام ہوتے تو پھر چراغ جلانا بھی کیا ہوتا؟ حرام ہوتا. ثم قال وهو بعید لعموم النهی عن الانتفاع بالمیتۃ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فائدہ اٹھانا ہے چراغ جلانے کے لیے یہ بعید ہے، کیونکہ مردار کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ اس سے تمام فائدے، کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ اٹھانا حرام ہے. لعموم النہی عن الانتفاع بالمیتۃ فإن عدولہ عن التعلیل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس الى ذکر خصوص المیتۃ یدل علی عدم العموم فی النجس. یہ جو ہے نا بڑی لمبی بات کر رہے ہیں، ہلکی بات نہیں کر رہے ہیں. لمبی بات کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کہا، کلمات غور کرتے تھے. پہلے کے جو علماء تھے وہ بزرگوں کے کلمات میں غور کرتے تھے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ الاستسقاء من دہن المیتہ. تو انہوں نے کہا الاستسقاء، اور کہاں بیع نجس میں. تو انہوں نے کہا الاستسقاء من دہن المیتہ، کا میتے سے فائدہ اٹھانا. میتے سے تو تمام فائدے اٹھانے حرام ہیں، میتے کے تو تمام فائدے حرام ہیں. تو میتے کے جب تمام فائدے حرام ہیں تو یہ جو علامہ نے نقل کیا، پھر شہید نے علامہ سے نقل کیا، پھر محقق ثانی نے ان سے نقل کیا، یہ بعید ہے، صحیح نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ مردار سے کوئی فائدہ. تو ان کے کہنے کہ یہ جو انہوں نے سارا اعتراض کس پہ کیا؟ مردار پہ کیا، میتے پہ کیا. تو نجاسات 10 ہیں، 10 میں سے صرف مردار پہ کہا کہ اس سے تمام فائدے اٹھانے حرام ہیں، تو باقی 9 کے جو فائدے ہیں وہ جائز ہیں. یہ کہہ رہے ہیں باقی 9 سے فائدے اٹھانے کیا ہے؟ جائز ہے. جائز ہے. ہاں، باقی 9 سے فائدے اٹھا سکتے. یہ ان کے کلام سے نکال رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّ عُدُولَهُ، یعنی ان کا عدول کرنا محقق ثانی کا، عن التعلیل یعنی علت وجہ وہ یہ بیان کرتے کہ بعمول منع عن الانتفاع بالنجس، یعنی انتفاع بالنجس سے وہ کہتے کہ بھئی نجس ہے، نجس العین ہے، اور نجس العین سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. سیدھا سیدھا یہ بولتے نجس العین سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. انہوں نے کیا بولا؟ خصوص میتہ سے تمام فائدے اٹھانے حرام ہے. انہوں نے کہا مردار سے کسی طرح کا بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو یہ مردار میں کون سی خصوصیت آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کوئی خصوصیت ہے مردار کے اندر جو انہوں نے صرف مردار کو ذکر کیا. تو جب مردار کو صرف ذکر کیا تو باقی چیزوں سے جو دوسرے فائدے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ جائز ہو جائیں گے. دیکھیں لاسٹ ایک اور دفعہ میں اس کو جو ہے وہ فَإِنَّ عُدُولَهُ عَنِ التَّعْلِيلِ بِعُمُومِ الْمَنْعِ عَنِ الْانْتِفَاعِ بِالنَّجِسِ إِلَى ذِكْرِ خُصُوصِ الْمَيْتَةِ. انہوں نے جو عدول کیا کہ یہ وجہ بیان کرتے کہ المنع عن الانتفاع بالنجس، اور انہوں نے وجہ بیان کی خصوص میتہ کو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عموم من نہیں ہے نجس العین کے اندر. ہو صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. وَكَيْفَ كَانَ، کیف کان ہی ہے نا؟ صحیح جی. وَكَيْفَ كَانَ فَلَا يَبْقَى بِمُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرْنَا وُثُوقٌ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ شَرْعِ الْإِرْشَادِ وَالتَّنْبِيهِ الْجَامِعِ لِرِوَایَةِ تُحْفِ الْعُقُولِ النَّاهِیَةِ عَنْ جَمِيعِ التَّقَلُّبِ فِي النَّجِسِ مع احتمال ان یراد من جمیع تقلب
जमीउ अनवाइ ताआती लल इस्तेमालात व युराद मिन इमसाके इमसाकु लिल वजहिल मुहर्रम। अब ये तौजीहात का दरवाज़ा जो है वो, और शेख के जो है वो इज्तिहादात और तौजीहात, और शेख के जैसे जैसे वो डॉक्टर होता है ना, जब वो ऑपरेशन करता है तो उस तमाम तरह की छुरियाँ, कैंचियाँ, सारे ऑपरेटर्स उसके पास, तो शेख भी अपनी पूरी उसके साथ आ गए। हाँ, हथियार लेके आए। तो शेख कह रहे हैं कि जिस तरह से भी आप कहे, तो जो हमने जिक्र किया, भाई कई बुजुर्गों के कलिमात जिक्र कर दिए, तो जब इतने सारों के जिक्र कर दिए तो नकल इजमाए मुतकद्दिम, जो इजमा नकल किया गया शरह इरशाद से और तनकी से, जो रिवायत तोहफ़ुल उकूल को की तलाफ़ी कर रहा था, उसके इज़ाफ़े सनद की तलाफ़ी कर रहा था, जो रोक रही थी। क्या तोहफ़ुल उकूल में क्या मतलब आया था कि तमाम तसर्रुफ़ात हराम है। तो शेख यहाँ पर एक एहतिमाल निकाला है शेख ने। अब ज़ुहूर तो वो रखती है रिवायत तोहफ़ुल उकूल किसमें, कि तमाम तसर्रुफ़ात हराम है। आप जाके देख भी सकते हैं रिवायत तोहफ़ुल उकूल में, तो उसमें वो कहते हैं कि तमाम तसर्रुफ़ात हराम है। लेकिन शेख कह रहे हैं कि तमाम दो चीज़ें शेख यानी निकाल रहे हैं, इसको नोट करें, लिखे हैं इसको। शेख मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह नजिसुलैन से बाकी फ़ायदों के वे फ़ायदे, बाकी फ़ायदे उठाना जायज़ समझते हैं, बाकी फ़ायदे उठाना जायज़ समझते हैं, और अपनी हिमायत में वो शहीद और अल्लामा हिल्ली और मुहक्किक सानी के कलिमात नकल कर चुके हैं। अपनी हिमायत में वो अल्लामा हिल्ली शहीद और मुहक्किक सानी के कलिमात नकल कर चुके हैं। और अब वो रिवायत तोहफ़ुल उकूल की तौजीह पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मा एहतिमाल युराद बिन जमी तकल्लुब जमी अनवाइ ताआती, यानी जब रिवायत तोहफ़ुल उकूल में ये बात आई कि हर तरह का तकल्लुब और हर तरह का तसर्रुफ़ हराम है, मना है, तो इससे मुराद जो है वो मामला करना, इससे जो है वो मामला करना, बेचना खरीदना जो है वो मार्केटिंग करना मना है, इससे फ़ायदा करना मना नहीं है। लल इस्तेमाला, जैसे ऊँट का पेशाब भी है, या दूसरे जो है वो नजिस चीज़ का पेशाब तसव्वुर कर लें, अगर ऊँट को आप जलाला तसव्वुर कर लें, या किसी नजिस चीज़ का पेशाब अगर उससे कोई दवाई बनाई जाए, या मिसाल के तौर पर जो निजासतें हैं, फुजले हैं, उनसे खाद बनाया जाए, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लल इस्तेमालात व युरादु मिन इमसाक ही, अगर उसको रखता है तो मौला ने फरमाया कि रखना भी हराम है। तो कहा अगर ये वजह हराम के लिए रखे तो रखना हराम है, वरना उसको ज़ख़ीरा करना, स्टोरेज करना, रखना, उसको इमसाक कहते रखना, तो उसको स्टोर करना जायज़ काम के लिए स्टोर करना जायज़ हो जाएगा, हराम काम के लिए स्टोर करना हराम हो जाएगा। तो इमसाक को हम पलटाएंगे किसकी तरफ, लिल वजहिल मुहर्रम, गलत काम के लिए स्टोर करना हराम है। वलअल्लहु लिल इहातति बिमा ज़करना इख्तार बाज़ुल असातीन फ़ी शरही अलल क़वाइद जवाज़ल इंतिफ़ा बिन नजिस कल मुतनज्जिस लाकिन मा तफ़सील ला यरजा इला मुखालिफ़तिन फ़ी महल्लिल कलाम। अच्छा, अब एक और जहत यहाँ पे निकलेगी, अभी बता रहा हूँ, वो अभी आएगी आगे। तो ये सिर्फ़ एक इशारा है जो इन्होंने अभी कहा है, इसकी तफसील बाद में आएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कह रहे हैं कि बाज़ असातीन ने जब शरह क़वाइद लिखी, मुहक्किक सानी और इन जैसे जो दूसरे थे, उन्होंने ये कहा कि नजिस और मुतनज्जिस दोनों से फ़ायदे उठाना जायज़ है, लेकिन एक शर्त के साथ, वो शर्त बाद में बताएंगे। देखें, लअल्लहु लिल इहातति बिमा ज़करना, जो हमने तहक़ीक़ करके और बुज़ुर्गान के कलिमात का अहाता करके जो हमने बताया,
تو بعض اساتین نے شرع قواعد میں فتویٰ دیا کہ نجس سے متنجس کی طرح نجس العین سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن ایک تفصیل کے ساتھ جو محل کلام میں مخالفت کے اوپر منتہی نہیں ہوگی، مخالفت کی طرف نہیں پلٹے گی۔ وہ فقالہ، تو کیا کہا انہوں نے؟ ان کا نص کلام ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَجُوزُ الْانْتِفَاعُ بِالْأَعْيَانِ النَّجِسَ وَالْمُتَنَجِّسَ فِي غَيْرِ مَا وَرَدَ النَّصُّ بِمَنْعِهِ، جہاں پر نص کا جو ایریا ہے، جہاں پہ نص نے کہا کہ مردار کا کھانا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، جوئے کا کھیلنا حرام ہے، اس کے علاوہ جو ایریاز ہیں وہ جائز ہو جائیں گے۔ فی غیر ما ثبتت حرمتہ فی غیر ما ورد النص بمنعہ کالمیتۃ النجسۃ التی لا یجوز بہا، جیسے وہ نجس مردار جس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، فیما یسمى استعمالا عرفا، جہاں پر عرف میں اسے استعمال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو گوشت ہے، مرغی کا گوشت لے کر کے یہ آیا 600-700 روپے کلو، اور اسے لے جا کے اس نے جو ہے وہ چیل کبوں کو کھلا دیا، یہ کوئی استعمال ہوا؟ یہ تو پھینکنا ہوا۔ مثال کے طور پر یہ ایک مہنگی ترین چیز لے کر کے آیا اور اس نے جو ہے وہ اس کو کوڑا صاف کرنے والے کو دے دی۔ ایک دفعہ صدقے کے طور پر دی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے رکھتے رکھتے خراب ہونے کے قریب ہوتی ہے تو ہم لوگ نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی تمہیں کوئی چیز نہیں کھانی، دے دو اس کو، جس کے جو بھوکا ہے اس کے پیٹ میں چلی جائے۔ پہلے اسے سڑائیں گے، پھر اس کے بعد جو اس کو دیں گے کچرے والے کو۔ نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، تو نعمتوں کو ضائع کرنے سے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ الْانْتِفَاعُ بِالْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ وَالْمُتَنَجِّسَةِ فِي غَيْرِ مَا وَرَدَ النَّصُّ بِمَنْعِهِ كَالْمَيْتَةِ النَّجِسَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْانْتِفَاعُ بِهِ فِي مَا يُسَمَّى اسْتِعْمَالًا عُرْفًا، جہاں پر عرف میں کہا جائے کہ یہ اس کا استعمال ہے۔ یہ جو ہم نے سائٹ کی چیزیں ذکر کی، یہ استعمال نہیں ہے، لِلْأَخْبَارِ وَالْإِجْمَاعِ۔ وَكَذَا الْاسْتِسْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ تَحْتَ الظِّلَالِ، یعنی اسی طرح سے دہن متنجس کے ذریعے سے آپ چراغ جلا سکتے ہیں چھت کے نیچے۔ تو اب یہ دیکھیں، چھت کے نیچے تو شدید مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے آسمان کے نیچے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ اس سے ہٹ کے بات کہی اور یہ کہا ہے کہ چھت کے نیچے بھی متنجس تیل سے چراغ جلا سکتے ہیں۔ وَمَا دَلَّ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْانْتِفَاعِ بِالنَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ مَخْصُوصٌ اور منزل علی الانتفاع الدال علی عدم الاکتراث بالدین و عدم المبالات۔ کہو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا، کیا فتوے دے رہے ہیں آپ کہ نجس سے فائدہ اٹھا لو، متنجس سے فائدہ اٹھا لو، مردار سے فائدہ اٹھا لو؟ مولا نے منع کیا حدیث میں۔ کہا مولا نے جو منع کیا ان لوگوں کے لیے منع کیا تھا جو نجاست پاکی کا خیال نہیں کرتے، جو یعنی دین کی چیزوں کو، طہارت کو، پاکیزگی کو، نجاست کو ہلکا لیتے ہیں، ان کو مولا نے منع کیا کہ تم نہیں کرو۔ جو شخص تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ نجاست کو نجس سمجھتے ہوئے، پاکی کو پاکی سمجھتے ہوئے، اگر ہاتھ نجس ہو گیا تو اس کا خیال کرتے ہوئے، اس کو پاک کرتے ہوئے، یعنی کہ ہر جگہ اس کو جو وہ نجاست کو پھیلاتے ہوئے، جو نجاستوں کو پھیلا رہے تھے اور دین کو ہلکا لے رہے تھے، دین کے احکامات کو ہلکا لے رہے تھے، ان کو منع کیا مولا نے، ہر ایک کو منع نہیں کیا۔ وَمَا دَلَّ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْانْتِفَاعِ بِالنَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ، جو حدیث میں آیا کہ مولا نے نجس اور متنجس سے فائدہ اٹھانے کو منع کیا، اس کو ہم یا وہ عام ہے اس کو خاص کے ذریعے سے قید لگائیں گے، یا اس کو ہم اتاریں گے کس جگہ پر؟ منزل، ہم کہیں گے کہ وہ انتفاع جو بے دینی کی طرف پلٹ جائے، قلت مبالات بالدین، یعنی جہاں نجاست اور پاکیزگی کو کم سمجھنے لگے ہیں، ان لوگوں کو مولا نے منع کیا، اور جو کم نہ سمجھے ان کو مولا نے منع نہیں کیا۔
علی الانتفاع الدال علی عدم الاکتراث بالدین. عدم الاکتراث بالدین یعنی و عدم المبالات یعنی توجہ نہ کرنا دین کے احکامات کی طرف، دین کی چیزوں کو ہلکا لینا. تو وہاں ایسا فائدہ جس سے دین کی چیزیں ہلکی ہونے لگے، دین کے احکامات پر سے پوچھ جانے لگے، وہاں منع کیا. وَمَا مَنِ اسْتَعْمَلَهُ لِيَغْسِلَهُ، لیکن اگر کوئی ایسا شخص استعمال کرے جو اسے دھوئے گا، اسے پاک کرے گا، فغیر مشمول، تو وہ شامل نہیں ہے للعدلۃ، ادلے کو شامل نہیں ہے. وَيَبْقَى عَلَى حُكْمِ الْأُصُولِ وَالتَّقْيِيدُ بِمَا يُسَمَّى اسْتِعْمَالًا فِي كَلَامِهِ رحمہ اللہ لعلہ لإخراج مثل الإيقاد بالمیتۃ وسد ساقیۃ الماء بها وإطعامها لجوارح الطیر. یہ جو قید کی کہ جہاں استعمال کرے تو استعمال سے مراد وہ استعمال ہے جو خاص اس کا استعمال ہو، اصلی استعمال اس چیز کا وہ ہو. یہ نہیں مرغی کا گوشت کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو جو ہے وہ پرندوں کو کھلا دیں یا اس کو جو ہے وہ جلا کے دھواں نکالیں، اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. وَالتَّقْيِيدُ بِمَا يُسَمَّى، تقید قید لے کے آنا جو انہوں نے کہا کہ عرف میں استعمال ہو. شاید وہ خارج کرنا چاہتے تھے جہاں میتے کے ذریعے سے آگ جلائی جائے، ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے. جیسے اپلے پاتے ہیں، پھر اس سے جو ہے وہ گوبر کے جو ہوتا ہے فضلہ، گوبر سے جو ہے وہ ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو مردار کو بھی جو ہے وہ ایندھن کے طور پر استعمال کریں. وسد ساقیۃ الماء بها، اور جو پانی کی چھوٹی چھوٹی نہریں آ رہی ہیں، آبپاشی فصلوں کے لیے جو پانی آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اسے استعمال کریں، اس میتے کو. وَإِطْعَامِهَا لِجَوَارِحِ الطَّيْرِ، اور جو پرندے ہیں، چیل کوے ہیں، ان کو کھلا دے. تو یہ استعمال نہیں ہے. استعمال وہ اصلی استعمال ہے جس کے لیے وہ چیز جو ہے وہ اس کا عرف میں لوگوں میں استعمال سمجھا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.